Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our بات videos. پوری ہونے دیجیے گا. اچھا, جب میں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ عمرہ کر کے واپس آیا, ٹھیک ہے, اور میں پاکستان کی سرزمین پہ اترا, تو میں نے سب سے پہلے اپنی والدہ کو فون کیا. سلام دعا کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اماں جی میں الحمدللہ عمرہ کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتر چکا ہوں, تو سب سے پہلا فون آپ کو کر رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا عمرہ کر کے آ گیا. تو مجھے آگے سے میری والدہ نے یہ کہا, تو کون سا بڑا اتنا بڑا کام کر کے آ گیا, تیرا بڑا بھائی بھی تو عمرہ کر کے آیا ہے. میں بڑا پریشان, میں نے کہا وہ تو جماعت احمدیہ سے اللہ رکھتا ہے. میں نے اماں جی سے پوچھا, میں نے کہا وہ کب عمرہ کرنے گیا ہے؟ تو اماں جی نے آگے سے مجھے یہ کہا, وہ 3 سال پہلے قادیان نہیں گیا. تو میں نے کہا لعنت اس بندے پر جو بندہ جھوٹ بولے, لعنت اس لعنت بندے پر اللہ جو ہے. سنیں, شمس الدین میں صاحب، کہہ رہا لعنت ہوں, اس بندے پر جو یہ سنیں, کہے مسرور قادیان میں صاحب, حج ہوتا ہے, اس پہ بھی لعنت ہو. مسرور صاحب سنیں میری بات, سن لیں. میں کہہ رہا ہوں, میں اب سن تو لے, میری بات پوری ہونے دے. 2 منٹ دیے, 2 منٹ تو پورے ہونے دے یار, کم از کم ہم بھی صبر کا لعنت تو مظاہرہ تو بھیجتے کر نا لے. اس بندے پہ جو کہتا ہے کہ سنو تو قادیان صحیح. میں حج ہوتا ہے, اس پہ اچھا اب لعنت ہو. سنیں, میری بات سنیں. اب میں نے والدہ صاحب سے کہا, میں نے کہا وہ تو قادیان گیا تھا, مجھے بھی اس کا پتا ہے, جلسہ سالانہ پہ گیا تھا. تو کہنے لگے ہاں ہمارا عمرہ وہی ہو جاتا ہے قادیان کے اندر ہی. اب جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کا عمرہ قادیان میں ہوتا ہے, تو پھر حج بھی قادیان میں نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں اور پہ اب ویسے سوال ہے میرا. سنیے سوال اب سن لینا. مرزا صاحب نہیں نے, شمس الدین اب صاحب چپ آپ تو جھوٹ کریں, بول مجھے رہے 2 ہیں. منٹ دیے, آپ 2 منٹ دیے, چپ تو اپنی کریں. ماں پہ بھی جھوٹ میں بول نے رہے کہا, ہیں. میں آپ نے اپنی کہا ماں ہے, پہ بھی جھوٹ میں نے بول رہے کہا ہیں. ہے, میں نے آپ کہا ہے اپنی ماں لعنت پہ اس بھی شخص جھوٹ پہ بول رہے ہیں. جو کہے میں جھوٹ میں نے بولتا ہوں. آپ سے اور پوچھا اگر تھا میں کہ نے جھوٹ آپ بولا ہے, جب جاتے سنیں, تھے. اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو پھر مجھ پہ بھی لعنت, اور جو میری اس نہیں بات کو کہے کہ جھوٹا ہوں اس پہ بھی لعنت. آمین کہیے, آمین کہہ دیا آپ. ماشاءاللہ. اب ٹھیک ہے, اب اسلام کا انتظار کیجئے, میری بات پوری ہونا. تو 2 منٹ میرے آپ نے نہیں کرنے دیے, دیکھ لیں یہ آپ کا حال ہے. آگے سنیے, مرزا جی صاحب سنیں. نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ قادیان میں آتا ہے تو اس کو نفلی حج کا ثواب ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین و سامعین کرام, یہ ایک مربی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا جلسہ ہوتا ہے سالانہ, اس کو جو ہے حج نہیں سمجھتے, نہ ہم سمجھتے ہیں, نہ مرزا صاحب نے کہیں ایسی بات کی ہے. تو اس دن میں ان کی سٹریم میں گیا تھا, میں نے کہا انشاءاللہ حوالہ میں رضائی بھتیجے کے ذمہ رہا. تو یہ دیکھیے, یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب روحانی حسین جلد نمبر 5. اچھا, یہ میں اس کا پہلا صفحہ کھول دیتا ہوں, چونکہ میں نے اصل والے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے, یہ آگے یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. یہ آپ دیکھ لیجئے, روحانی حسین جلد نمبر 5. اب میں آپ کو سیدھا اس کے اس صفحے پہ لے کے جا رہا ہوں. یہ دیکھیے, یہ مرزا صاحب کی اس کتاب کا جو پیج ہے وہ ہے, یہ آپ کے سامنے آ گیا جی, 352. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں, یہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں, مگر اس جگہ نفلی حج سے زیادہ ثواب ہے. اب یہاں مرضی کہیں گے کہ نہیں, یہاں جلسے کا ذکر نہیں ہے. اوہو مربیان, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ رضائی بھتیجے سے بات کر رہے ہیں. تو چلیے ہم جلسے کا بھی دکھاتے ہیں. مرزا صاحب نے یہ تو بھی دانہ ڈالا ہے اس بندے کو تاکہ وہ وہاں آئے, ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے ناظرین, اس کے ساتھ ہی آگے میں نے یہ پیج آپ کے سامنے آ گیا 353. اب میں اس کو بھی آگے کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 354 اور یہ 355. اب یہ موضوع وہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ آ گیا 356 اور یہ دیکھیے یہ 357. اب بتائیے مرزا صاحب نے یہاں کیا لکھا ہوا ہے, یہ جو آپ کو یہ دیکھ لیا, آپ نے پیج دیکھ لیا 357 اسی کتاب کا, مسلسل پیچھے وہی قصہ چلتا آ رہا ہے. اب یہ دیکھیے, یہ مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا ہے کہ 20 ستمبر 1892 کو جلسے میں ضرور تشریف لائیں. یہ کون سا جلسہ؟ وہ جو پیچھے قادیان میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور قادیان میں لوگ نفلی حج کے لیے آتے ہیں اور اسی میں جلسے کا ذکر ہے, اور مرزئی کہتے ہیں نہیں جی ہمارا جلسہ جو ہے وہ حج نہیں ہے. تو چلے ناظرین, میں نے کہا میں یہ ذرا حوالہ آپ کے ذمہ لگا دوں اور آپ کو بتا دوں. یہ نہیں, یہ دیکھیے یہ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہوا ہے. اب میں پھر آپ کو وہی لے چلتا ہوں, کہیں مربی یہ نہ کہیں کہ یہ رضائی بھتیجے نے نہ کوئی 2 نمبری کر دی. تو میں تو آپ کو پتہ ان کو حقائق دکھاتا ہوں اور پھر ان کو اسلام. یہ دیکھیے دو ورق ہیں جو بیچ میں سے ہم نکالیں گے اسی طرح, تو یہ وہ عبارت آ جائے گی. یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. لوگوں کو ڈالے دانا
हाय राम, ये देख लीजिए लोगों को डाले दाना है, ये देख लीजिए ये आगे। अब ये कहते हैं जलसा नहीं है। ये मिर्ज़ा साहब जो हैं ये बड़े फनकार आदमी थे, और ये देखिए इस तरह ये लोगों को दाने डालते थे। एक तरफ ये कह दिया मगर असल बात कहीं आगे जाके लिख दी। अब ये कादियानी हज़रात ये रूहानी हिस्सा पढ़ेंगे तो इनको समझ आएगी ना, इनको तो समझ आ नहीं सकती क्योंकि इन्होंने पढ़नी नहीं है, और रज़ाई भतीजा पढ़ के इनको जनाब ये सबूत देता है। तो मरबी साहब हवाला मिल गया आपको? चलिए, उम्मीद है अब आपकी तसल्ली होगी। मैं फिर यहाँ कहूँगा कि अल्लाह के फजलो करम के साथ जब भी रज़ाई भतीजे से बात करें तो ये ज़हन में रखा करें अल-मरूफ़ आरबी। तो नाज़रीन स्वामी कराम, ये देख लीजिए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका एक छोटा सा जहाँ से ये किस्सा शुरू हो रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आगे चलिए, ये से हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा कि कहाँ से ये किस्सा शुरू हो रहा है मिर्ज़ा साहब का। ये देखिए, ये आज चलते आइए, अभी आपको पीछे मैं दिखा देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने ये किस्सा कहाँ से शुरू किया है। ये देखिए, ये आ गया असल ना, यहाँ से ये ख़त चल रहा है। ये देखिए, ये मोहम्मद अली ख़ान साहब है जिनको मिर्ज़ा साहब लिख रहे हैं और फिर इनको दावत दे रहे हैं। ठीक है, ये पेज कौन सा है? 331 से, और ये आगे ख़त चलता ही जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने आगे एंड कर दिया ये नीचे नाम लिख के। तो ये था सारा किस्सा। चलें, मुरब्बी साहब को जवाब मिल गया होगा, उम्मीद है आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करेंगे मुझे अपनी स्ट्रीम में बुलाने के लिए। तो मुरब्बी साहब, ये लाइव हवाला दे रहा हूँ, ये ले हवाला।